حاضرین گرامی، آئیے اب کچھ اور آداب جو ہماری پروفیشنل لائف سے اور کاروباری زندگی سے متعلقہ ہیں یا اسلام کی معاشی زندگی سے متعلقہ ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ادب اسلامی معاشی زندگی میں جو انسان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے روزگار کا کمانا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ پہلا ادب روزگار کمانا، روزی کمانا، یعنی بے روزگار نہ رہنا، کچھ نہ کچھ ضرور کرنا۔ اپنے والدین پر بوجھ بن کر میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، پڑھائی ختم کر کے والدین کے سر پہ نہ بیٹھ جانا کہ وہ کھلائیں، اور میرے مطلب کی کوئی عزت کی میری خواہش کے مطابق، میری تعلیم کے مطابق مجھے جاب ملے گی تو کروں گا، نہیں تو میرے والدین مجھے کھلائیں۔ اس سے بڑی نادانی اور کوئی نہیں ہے۔ تو پہلا ادب معاشی یہ ہے کہ جیسے اس قابل ہو جاؤ تو لازم کماؤ، کچھ نہ کچھ کرو، جو اللہ نے جو استطاعت دیا، جو آسانی دی، جو سمجھ میں آیا، جتنا کچھ کما سکتے ہو کماؤ۔ یہ آداب میں سے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے رات کی نشانیوں کو تاریک بنایا اور ہم نے دن کی نشانیوں کو روشن بنایا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل اور رزق تلاش کر سکو۔ آج بدقسمتی سے ہم نوجوانوں میں کئی بار یہ رجحان پایا جاتا ہے، اور والدین بھی ایسا ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ کوئی شایان شان نہیں ہے یہ جاب، نہیں۔ آج اگر فارغ گھر بیٹھا ہے اور اگر آپ کو اوبر یا کوئی ڈیلیوری بائک بھی چلا کر، بھلے تعلیم یافتہ ہے، جب تک آپ کو مناسب جاب نہ مل جائے، کچھ کام کرنا چاہے پڑے تو کرنا چاہیے۔ یہ دینی اسلامی معاشیات کی نہیں ہے۔ جن دوستوں میں اپنا ناک اور گردن سیدھی کر کے چلتے ہیں، امیج مینٹین کرنے کے لیے، انہوں نے بھوک میں آپ کا گھر نہیں بھرنا، انہوں نے آپ کو لباس کھانا نہیں دینا، تو ان میں جھوٹی انا سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ جو کام پہلا ملے حلال ہونا چاہیے، اس کو زندگی میں داخل کر لیں۔ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو تعلیم سے فارغ ہو کر گھروں میں اچھے کام کی تلاش میں بیٹھے ہوئے۔ تو یہ پہلا ادب ہے۔ اسی طرح ارشاد ہوا کہ پھر جب اب نماز جمعہ عموماً ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ نماز جمعہ کے بعد یہ ریسٹ اور تفریح کا دن ہے، ایسا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اس کے برعکس اللہ رب العزت نے جو آداب ہمیں عطا فرمائے ہیں قرآن مجید میں، اس میں وہ فرماتا ہے، اور پھر جب نماز ادا کر چکو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے میں لگ جاؤ۔ ہمارا دین یہ ہے، اور ہمارا اپنا مزاج اس کے برعکس ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی بہت سے مقامات کے اوپر اسی طرح کی تعلیمات ارشاد ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی۔ اب ہم کہتے ہیں نا، کوئی دفتر کی جاب ملے، کوئی وائٹ کالر جاب ملے، ایگزیکٹو جاب ملے، میں نے MBA کیا ہے، میں نے ماسٹرز کیا ہے، میں نے MPhil کی ہے، میں چھوٹا کام نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے، اس سے بہتر روزی نہیں ہے۔ ہاتھ سے مجبوری میں نہ کھائے، فرمایا کہ ہر کوئی حلال کھاتا ہوگا، لیکن میرے نزدیک سب سے اعلیٰ روزی اس شخص کی ہے جو اپنے ہاتھ سے کھاتا ہو۔ اس کے علاوہ باقی کسی نے انویسٹمنٹ کی ہے، کوئی بزنس ہے، ہزار مجبوریوں کے ماڈل ہوں گے، حلال بھی ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں سب سے اعلیٰ درجے کی روزی وہ ہے جو انسان خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہو، محنت کر کے کھاتا ہو، تھکتا ہو جسم جس کے کمانے میں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
رزق حلال کمانا فرض عبادت کے بعد سب سے بڑا فرض ہے. یعنی نماز کے بعد سب سے بڑا انسان پر جو شے فرض ہے وہ رزق حلال کمانا. اور بندہ اسی میں سستی اور کاہلی کرتا رہے اور اس کی طرف اپنے آپ کو اپنے جسم کو آمادہ نہ کرے تو ہم در حقیقت نماز کے بعد بتائے گئے سب سے اہم فرض سے روگردانی کر رہے. اسی طرح ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور روزی کی تلاش میں اعتدال اختیار کرو. یہ دوسرا اصول ادب یہ ہے کہ روزی کی تلاش میں اعتدال بھی ہونا چاہیے. پہلا اعتدال وہ جو میں نے بتایا کہ اپنی خواہشات کو بہت اونچا رکھ کے اور جو حالات ہیں وہ اور ہوں اس کے درمیان اعتدال پیدا کریں اور جو کام اچھا حلال میسر آ جائے اس کو کریں تاکہ اللہ پاک رزق حلال کی کشادگی عطا فرمائے. دوسرا اعتدال جب اللہ رب العزت کاروبار عطا فرما دے, جب اچھا روزگار عطا فرما دے تو پھر اس کا مزاج اور اوقات کار کی تقسیم ایسی ہونی چاہیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تاکہ تم اپنے والدین, اپنی اولاد, بیوی, بچوں, احباب اور اپنے دین کو مناسب وقت دے سکو. یعنی اپنے کاروباری زندگی اور ملازمت کی زندگی میں ایسا اعتدال برتو کہ اس اعتدال کے نتیجہ میں یہ نہ ہو کہ تمہارے پاس اللہ کے دین کے لیے وقت نہ بچے, تمہارے پاس اپنے والدین کی خدمت کے لیے وقت نہ بچے, تمہارے پاس اپنے بیوی بچوں کی کفالت کے لیے اور تربیت کے لیے وقت نہ بچے, دین سیکھنے کے لیے وقت نہ بچے. یعنی کماتے ہوئے اس اعتدال کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ کماؤ بھی, اپنی ضروریات زندگی کی کفالت بھی کرو اور دوسری طرف اتنا وقت ضرور تمہارے پاس بچنا چاہیے کہ اپنی اللہ کی دین کی اور باقی بتائے ہوئے فرائض کی بجا آوری بھی ممکن ہو سکے. پھر تیسرے بنیادی اسلامی معاشی آداب میں سے جو اصول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا, جو کہ باقی معاشی جو نظام آئے, جو سسٹمز دنیا میں نظام ایگزسٹ کرتے ہیں ان سے مختلف ہے, وہ ہے شیئرنگ ان پرسنل ریسورسز, اپنے وسائل میں دوسروں کو شریک کرنا. یہ بھی آداب میں سے ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشی ڈھانچہ ہمیں عطا فرمایا اس کی بنیادی مواخات مدینہ پر رکھی. اس کا آغاز اس شیئرنگ سے فرمایا. جس کے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے. یہ بھی معاشی آداب زندگی میں سے ایک اعتدال. دوسرا وسائل میں ضرورت سے زائد ہو تو اس کو دو جس کے پاس نہیں ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسی طرح کہ جس کے پاس بھی اپنے استعمال کے علاوہ کوئی سواری کا جانور ہے وہ اسے دے دے کہ جس کے پاس کوئی نہ ہو, اور جس کے پاس زیادہ راہ ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس کچھ نہ ہو. اس کے بعد آپ نے مال کی تقسیم مختلف اقسام اتنی بیان فرمائی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم محسوس کرنے لگے کہ شاید ضرورت سے زائد ایک دانہ بھی ہم اپنے پاس رکھنے کی مجاز نہیں ہے. اسی طرح ارشاد ہوا ایک کا کھانا 2 لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے, 2 کا کھانا 4 لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے, اور 4 آدمیوں کا کھانا 8 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے. یہ صحیح مسلم شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے. یعنی یہ تصور اسلامی نظام معیشت میں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ اپنی ضروریات کو کم کرتے جاؤ اور تقسیم کے عمل کو زیادہ کرتے چلے جاؤ. جتنی اپنی ذاتی ضرورت شرنک ہوتی جائے گی اتنی صدقات اور خیرات کا عمل بڑھتا چلا جائے گا. اور در حقیقت اللہ رب العزت کو معاشی آداب میں سے یہ ادب اور یہ مزاج پسند ہے. اسی طرح معاشی آداب میں سے ایک ادب ہے حلال, یعنی ہر وہ کام, ہر روزگار, جاب, کھانا پینا, ہر شے حلال اس کا ہونا ضروری ہے.
بلکہ اس سے ایک درجہ آگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا. قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو حلال اور پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے کھایا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یعنی کہ جو لفظ اب دو استعمال ہوئے، حلال طیبہ، کہ حلال اور طیب، یعنی فقط اس کا حلال ہونا کافی نہیں ہے، خود کھایا بھی کرو حلال اور طیب اور کھلایا بھی کرو حلال اور طیب. اور کسی بھی شے کا صرف حلال ہونا کافی نہیں ہے کہ آپ کو تسلی ہے یہ جو چکن میں کھا رہا ہوں یہ حلال ہے، یا جو مٹن کھا رہا ہوں وہ حلال ہے، یا میں نے یہ روزگار سے جو پیسہ لایا ہوں وہ حلال ہے. نہیں، فرمایا وہ طیب بھی ہونا چاہیے، یعنی پاکیزہ بھی ہونا چاہیے. اب پاکیزہ میں کیا ہے؟ کوالٹی آف دا فوڈ، جو آپ کی صحت متاثر نہ کرے. خود اپنے لیے بھی حلال اور طیب کا انتخاب کرو، اور جو بیچو بطور تاجر وہ بھی حلال بھی ہونا چاہیے اور طیب بھی ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جو اپنے ریسٹورانٹ پر بیچو وہ 10 دن کے پرانے کوکنگ آئل میں تل کے دو، تاکہ لوگ آپ کا سامان تو بک جائے لیکن وہ غریب بیمار ہو کر ان کے مہینے بھر کی کمائی اپنی صحت پہ لگ جائے. تو اب وہ حلال نہیں رہا، کیونکہ طیب نہیں رہا، اور اس طیب کی وجہ سے آپ دوسرے مسلمان بھائی کا نقصان ہو گیا. اب وہ روزی بھی آپ کے لیے حلال نہ رہی. تو اس لیے جو کچھ بیچیں وہ حلال تو بیچیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انشور کریں کہ کوالٹی کے اعتبار سے وہ طیب بھی ہو. پھر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ہو جائے گا. اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لوگوں زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہے کھایا کرو، شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور ایک اور مقام پر ارشاد ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ان پر پلید چیزوں کو حرام فرماتے ہیں. اب پلیدی اس میں حلال نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہے، اور پلیدی اس کے اندر کوالٹی انشور نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہے. تو یہ آداب زندگی میں سے ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بطور کاروباری کوئی کام بھی انجام دیں تو آپ کے ہاتھ سے کوئی پلید شے نہ بکے، کوئی غیر پاکیزہ شے نہ بکے جس سے کسی کا نقصان ہو جائے. بھلے منافع کم ہو جائے، تھوڑا کما لیں، مگر غلط سامان نہ بیچیں جس سے کسی کی صحت خراب ہو جائے، جو بیمار ہو جائے، کسی کی موت واقعہ ہو جائے. اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ اس سے تو کوئی معافی کا چھٹکارا نہ ہوگا. اور خدا نخواستہ آپ کے غلط بیچے ہوئے سامان کی وجہ سے کوئی بیمار ہو کے مر جاتا ہے تو کہیں اللہ کے حضور مرڈرر نہ لکھے جائیں. اس سے کیسے جان خلاصی ہوگی؟ کیونکہ جانتے تھے کہ میں اتنے پرانے کوکنگ آئل میں کھانا پکا کے بیچتا ہوں، میں ایکسپائرڈ سامان پر نیا سٹیکر لگا کے بیچتا ہوں. جب اس بات کا علم ہے تو اللہ کے حضور کیسے جان خلاصی ہوگی؟ نہیں ہوگی. یہ آداب زندگی میں سے ہے. بطور مسلمان ان آداب کو نہ بدلا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح ایک اور ادب ماڈریشن ہے کہ مومنین تمام معاملات بشمول اخراجات، ایکسپنسز اعتدال میں کرتے ہیں. جیسے کہ ارشاد ہوا قرآن مجید میں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا زیادتی اور کمی کی ان دونوں حدوں کے درمیان اعتدال پر مبنی ہے. یہ ادب ہے معاشی ادب اسلام کا. اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدال آدھی معیشت ہے. اعتدال آدھی معیشت ہے. اب اس کا تعلق اس
فرمان کا تعلق حکومتوں کے ساتھ بھی ہے اور انڈیویجولز کے ساتھ اور کاروباریوں کے ساتھ بھی ہے. جب آپ اپنے ایکسپنسز کو آسمان پر لے جائیں گے تو بچت زیرو ہو جائے گی. یہی صورت ملک پاکستان کی بھی ہے. جب اخراجات شاہانہ ہوتے جائیں گے سرکار کے تو پھر معیشت تباہ ہو جائے گی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرما دی کہ اپنے ایکسپنسز کٹ ڈاؤن کرو تو آدھی معاشی استحکام اسی سے میسر آ جائے گا. جتنے ایکسپنسز ریڈیوس کریں گے آدھا معاشی استحکام اس سے میسر آ جائے گا اور باقی آدھا بہتر اسٹریٹجی کے ساتھ اور باقی دیگر تجارتی امور جو انسان اپنے لیے انتخاب جن کا کرتا ہے. اسی طرح ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی اعتدال اپناتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوگا. کیا ارشاد ہوا کہ جو کوئی بھی اعتدال اپنائے گا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا. اب ہمارا رجحان کیا ہے؟ متوسط خاندان ہو، مالی مشکلات والا، کہیں سے پکڑ دھکڑ کے مشکل سے 3-4 لاکھ کا آئی فون لے آئیں گے، کھانے کو پیسے نہیں ہوں گے. ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے نوجوان؟ اسی 4-5 لاکھ سے کوئی تجارتی عمل انسان کر لیتا اور رزق حلال کے لیے اللہ پاک سبیل کر دیتا. نہیں، 4-5 لاکھ کا موبائل فون لانا ہے کہ جو دوستوں کو دکھانا ہے. یہ سارا کفر ہے. اور پھر بس اس جھوٹی انا اور امیج کے پیچھے اپنے وقت کو اور زندگی کو برباد کرتے ہیں. اپنے بچوں کو بھی گھروں میں یہی تعلیم دیں، تلقین کریں کہ ان چیزوں میں کیا حاصل ہے. کئی پاکستان کے اندر بسنے والی تجارتی کمیونٹیز، کراچی میں بھی اور باقی کئی ملکوں میں، ہمارے کراچی کے لوگ جو موتقف ہیں وہ جانتے ہیں، جو بزنس کمیونٹی خاص ایون میمنز جو ہیں، میں اپریشیٹ میں کرتا ہوں ان کی تجارتی فکر کو کہ وہ جب ان کی بہت ہمبل زندگی کو رکھتے ہیں، ان کی اظہار لاؤڈ نہیں ہوتا، وہ 5 لاکھ کا موبائل فون نہیں لیں گے، وہ اس کو کاروبار میں ڈالیں گے. اگر پیسے زیادہ آ جائیں گے تو بھاگ کے بڑی گاڑی نہیں لے لیں گے، اس کو کاروبار میں ڈالیں گے. وہ جا کر پہلے شاہانہ گھر نہیں لے لیں گے، اس کو کاروبار میں لگائیں گے. اسی وجہ سے وہ ترقی کرتے ہیں. پنجاب میں یہ مرض ہے. اسی وجہ سے میں پچھلے دنوں کراچی گیا ہوا تھا اور وہاں سے تعلق رکھنے والے احباب سے بھی ملتے ہیں. وہاں پر بے روزگاری کی دعا کروانے والے کم ملتے ہیں. پنجاب میں بے روزگاری کی دعا کروانے والے زیادہ ملتے ہیں کہ بے روزگار ہوں. میں پڑھا ہوا ہوں. وہاں پر مزاج میں نے شہر کا بہتر محسوس کیا، وہ یہ کہ ہر طرح کا کام کرنے پر آمادہ ہے اور چھوٹا بڑا ہر کام وہ کرتے ہیں، چاہے اس کو کھانے کی ریڑھی ہی کیوں نہ لگانی پڑے، سٹال ہی لگا کر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے، بریانی کی کوئی فوڈ سٹال لگا کر کام کر لے، کچھ بھی کرے تو اس کو مالی کشادگی اللہ پاک عطا فرماتا ہے. جو میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ جو بنیادی ادب ہے رزق حلال کمانے کا، اگر وہ انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستے خود بخود پیدا کرتا ہے. جو اچھے کی تلاش میں گھر فارغ بیٹھا رہے اور ملازمت اختیار نہ کرے، اپنی خواہش کے مطابق بہتر سیلری ملے گی، عزت والا مقام ملے گا تو کروں گا، اللہ رب العزت اس پر برکت کے دروازے نہیں کھولتا. یہ بات یاد رکھ لیں. اور جو چھوٹے سے چھوٹے کام سے کہے کہ میں نے شروع کرنا ہے، میرے مولا مجھ پر پھر بارش کر دے گا، مجھ پر دروازہ حلال کا کھول دے گا، رزق حلال کا. جب وہ اپنا یہ ارادہ اور ایٹیچیوڈ اللہ رب العزت کے حضور پیش کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے اوپر رزق حلال کی فراوانی بھی فرما دیتا ہے. تو یہ اعتدال اپنے اخراجات میں، اپنے نظام کے اندر بڑا ضروری. اور پھر اسلامی معاشی آداب میں سے پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کاروباری زندگی کے اندر یہ بہت اہم حصہ ہے. ہم لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے فتوے کے مطابق کہ پیسے بچتے کہاں سے ہیں. ہمارے فتوے کے مطابق
پیسے بچتے کہاں سے ہیں، یہ ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کام کی انجام دہی سے اللہ رب العزت نے جو معاشی کشادگی عطا کرنی ہے، یہ ایسے ہی ہے نا کہ ہم کہیں کہ جو بھی کمانا ہے وہ نہ خرچ کر کے کمانا ہے، اور ایک اپروچ یہ ہوتی ہے کہ انویسٹ کر کے کمانا ہے. تو بہتر کون ہوتا ہے؟ جو انویسٹ کرتا ہے وہ زیادہ کماتا ہے، یا نہ خرچ کر کے بھوکا بیٹھا رہے اور ہر روز کے بس بچا لے پیسے، اس کی بچت زیادہ ہے، یا جو لگا کے کماتا ہے؟ لگا کے کماتا ہے. بس یہی زکوٰۃ کی اپروچ ہے. ہم اپنے پیسے بچاتے ہیں اللہ کی راہ میں نہ چلے جائیں، اس نے نہیں بچنا، کیونکہ ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کا، اس کی مخلوق کا حق مار لیا. اس کے برعکس انسان کھلے دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، لگا کے اللہ پاک جتنے گناہ عطا کرے گا اس کو تصور بھی نہیں ہے اس کا. تو یہ بھی انہی آداب میں سے ہے. اسی طرح رفاعی عطیات اور چیریٹیز، یہ بھی معاشی آداب کے اندر ہے کہ زکوٰۃ سے بھی آگے بڑھ کر جو عطیات ہیں، خیرات ہیں، فلاحی کاموں پر، دینی کاموں پر انسان بڑھ چڑھ کے حصہ لے اور خیرات کرے، اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا ہے. جیسے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگی اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا اجر پاتے ہیں. اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اسے بھی اضافہ فرما دیتا ہے، اس کے لیے اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے والد گرامی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، ہر مسلمان کو خیرات دینا چاہیے. اب یہ زکوٰۃ کے علاوہ بات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ کوئی کام نہ کر سکتا ہو، یعنی اس کے پاس گنجائش نہ ہو یا کوئی کام نہ آتا ہو، تو آپ نے فرمایا پھر اسے ایسے مجبور اور ضرورت مند کی فزیکلی مدد کرنی چاہیے، وہ اس کی خیرات ہوگی. اور پھر فرمایا کہ وہ اس مدد کرنے کی استطاعت بھی نہ رکھتا ہو. تو صحابہ کرام نے جب پوچھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اسے نیکی کا حکم دینا چاہیے. انہوں نے کہا اگر وہ بھی نہ کر پاتا ہو، فرمایا پھر بدی سے رک جانا چاہیے، بچتے رہنا چاہیے، یہ اس کے لیے خیرات اور صدقات ہوں گے. تو حاضرین گرامی یہ ہے. اسی طرح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت پر ایک دن آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے زور دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت مسلمان پر اس قدر مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے فرض قرار دیا ہے کہ جس سے معاشرے کے غریبوں کی غربت دور ہو جائے. یعنی صاحب ثروت جس پر وسائل ہیں اس کو یہ فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ اتنا خیرات کرے کہ اس کے گرد و پیش میں جہاں تک اس کی رسائی ہے ان لوگوں کی اس کی زندگی میں اور اس کے کنٹریبیوشن سے غربت دور ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو صرف کھانا کے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اس کی بھوک دور ہو جائے کہ صاحب ثروت اتنا دے دے کہ بھوک دور ہو جائے. فرمایا نہیں، صاحب ثروت اتنا دے کہ غربت دور ہو جائے. اسی طرح آگے انہی آداب میں سے پھر وراثت کا بہت اہم اسلامی معاشیات کا ادب ہے اور اصول ہے. اس سے بھی بڑا معاشرے کے اندر پریشانیوں کا لوگوں کو سامنا ہوتا ہے. ہم وراثت کی تقسیم میں ناجائز طریقہ استعمال کرتے ہیں اور بہت سارے گھروں کے اندر بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، ان کو پراپرٹیز سے بے دخل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے جہیز کی صورت میں یا ان کی شادی پہ خرچ کر کے ان کو روانہ کر دیا بس یہی ان کا وراثت کا حق تھا. یعنی ہم نے وراثت ان کی شادی پہ خرچ کر دی، جو کپڑے بنا کر شادی پر دیے وہ ان کی وراثت تھی اور پراپرٹی تو بیٹے کی ہے. یہ کفریہ سوچ ہے اور اللہ رب العزت کے حضور اس کی بہت جواب دہی ہے اور سختی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر وراثت کو ہی صحیح طریقے کے ساتھ سرکولیٹ معاشرے میں کر دیا جائے تو آدھی غربت تو اسی سے ختم ہو جائے گی.
اتنا خوبصورت اصول ہے اللہ رب العزت نے جو اسلامی معاشی زندگی کے آداب ہمیں سکھائے ہیں۔ اسی طرح حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ ان کے والد نے انہیں بتایا کہ میں مکہ میں بہت بیمار ہو گیا تو مجھے لگا کہ اب میں بچ نہیں سکوں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ایک ہی بیٹی ہے اور میرا کوئی وارث نہیں اور میں مرنے والا ہوں، شاید میں اپنے مال کے 2/3 حصے کا صدقہ کر دوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ بیٹی ایک ہے، اس کی کتنی ضرورت ہوگی، تو میں اپنے مال کا اگر 2/3 حصہ خیرات کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر کہا یا رسول اللہ اگر آدھا خیرات کر دوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ اگر 1/3 خیرات کر دوں، 1/3 صرف اب خیرات کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے، یہ بہتر ہوگا کہ تم اپنے وارثوں کو امیر چھوڑو بجائے اس کے کہ تمہارے بعد وہ لوگوں سے اپنی ضرورتوں کے لیے مانگتے پھریں۔ یہ وراثت کا اصول ہے۔ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں پھر فرمایا خرچ کرو گے تمہیں اس پر اجر دیا جائے گا، خواہ وہ ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو جسے تم نے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالا۔ فرمایا کہ یعنی اپنے بچوں پر خرچ کرنا، یہ جو تم باہر خیرات کر کے جو بہت اجر لینا چاہ رہے ہو، اللہ رب العزت نے اسی طرح کا اجر رکھا ہے کہ اگر اپنی ضرورت میں اولاد پر بھی خرچ کر کے ان کی ضرورتوں کی کفالت کرو گے۔ تو اسی طرح حاضرین مکرم، عدل اور احسان یہ ایک اور بڑا بنیادی اسلامی معاشی آداب میں سے ہے ایک تاجر کے لیے، کہ جب تجارت کرو عدل کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو، چاہے کتنی بھی تکلیف میں کیوں نہ ہو۔ عدل اور لین دین میں احسان کا برتاؤ کرو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو سوائے اس کے کہ تمہارے باہم رضامندی سے کوئی تجارت ہو۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوا نہ تم خود ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اب کئی بار لوگ کہتے ہیں میرا اتنا نقصان ہو گیا، فلاں شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی، میرا اتنا پیسہ کھا گیا، میرا پیسہ ڈوب گیا، یا کوئی کہے کہ مجھ سے زور زبردستی کر کے ریاست نے اتنا پیسہ ہتھیا لیا، یا فلاں تاجر نے زبردستی کر کے مجھ سے پیسہ لے لیا۔ تو ذرا غور کیجئے کہ ممکن ہے زندگی کے اللہ کے اس فرمان کی روشنی میں آپ نے بھی کسی کے ساتھ زیادتی کا عمل برتا ہو، کسی کا پیسہ کھایا ہو۔ اللہ پاک فرما رہا ہے اگر کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، اگر ظلم کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی آج نہیں تو کل ضرور ظلم کیا جائے گا۔ تو یہ بھی انہی آداب میں سے ہے جن کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ارشاد ہوا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی تجارتی لین دین کے اندر نیکی کا برتاؤ رکھو۔ اور اسی طرح ارشاد ہوا ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں نیک جزا ہے بلکہ اس پر اضافہ بھی ہے۔ تو متقی تاجر ہمیشہ تجارت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے۔ اب بینیولنس، احسان اور عدل، جسٹس کیسے رکھے گا؟ مثال کے طور پر آپ تجارتی لین دین کرتے ہیں تو مختلف احادیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لین دین کرتے ہوئے کسی کمزور حال مفلس الحال کو دیکھو تو چھوڑ دو۔ کسی کے پیسے بنتے بھی ہوں، کسی کو تکلیف میں دیکھو، کچھ قسطیں بچ جاتی ہوں، پریشانی میں دیکھو، معاف کر دو۔ یعنی احسان آپ کا درجہ اختیار کرو، احسان کی کیفیت اختیار کرو۔ اور کسی سے کچھ لینا ہو اور کسی کو تکلیف میں دینا ہو تو بھی چھوڑ دو، وہ بھی احسان کے درجے پر ہے۔ ہاں لیکن جب کسی کو حق ادا کرنا ہو تو پھر عدل کو، پھر احسان کی لیوریج نہیں لینی، پھر عدل کے ساتھ جس کا جو حق ہے اس کو ادا کر دینا ہے، وقت سے پہلے ادا کر دینا ہے۔ تو ایک مسلمان تاجر کی یہ بھی شان ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح کچھ اور آداب میں ناپ تول میں خیانت سے سختی سے منع کیا گیا۔ اب وقت کیونکہ کم ہے، اب میں ریفرنسز کی بجائے صرف کچھ فہرست دے دیتا ہوں۔ ہر ایک پر قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ موجود ہے۔